مال عبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم اختصره الا الجنہ رواہ بخاری فی کتاب الرقاق۔ اپنی حاضری لگوا رہے ہیں صرف بھائی نال شفیق باپ بن کے اور دوست دی حیثیت دے نال، بس اس حیثیت دے نال اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ آج دا موضوع ہے صبر، جڑی آیت مقدسہ سورہ البقرہ دی آیت نمبر 153 پڑھی وہ دی روشنی اور صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6424 حدیث قدسی، انہاں دونوں دی روشنی دے آج دی اس گفتگو دا عنوان صبر ہے۔ پہلے اسی صبر دی اقسام جاننے کہ صبر ہے کہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر چو سورہ البقرہ دی آیت نمبر 153 دے تحت فرماندے نے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الامر بالمعروف ونہی عن المنکر چو فرماندے نے صفحہ نمبر 70 دے اتے کہ صبر دیاں 3 قسم ہیں۔ صبر دی ایک قسم ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت نو اللہ دے حکمان صبر رہ کے کرنا، عبادت نو صبر رہ کے کرنا۔ رمضان دا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، بندے روزہ رکھے ہے، بڑا صبر دا کام ہے۔ ایک صبر اے کہ عبادت نو صبر دے نال کرو، حج تے گئے ہو بڑی مشقت دا سفر ہے لیکن او دے وچ صبر کرنا، اے صبر دی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے حکماں عبادات انہاں ساری چیزاں صبر دے نال کرنا، اے صبر دی ایک قسم ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر دی ایک قسم دی سمجھ آئی کہ عبادات جڑیاں نے جنہاں چیزاں دا رب حکم دے رہا کہ انج کرو، انہاں چیزاں صبر دے نال کرنا کہ رب سا نظر دے دائی دے اتے اس چیز نو اسی طرح کرنے دی کوشش کرنا جس طرح شریعت کہہ رہی ہے کہ صبر دا کام ہے، اس نو صبر دی ایک قسم قرار دیتا گیا ہے۔ اور صبر دی دوسری قسم اللہ جل شانہ نے کئی چیزاں تو منع کر دیتا ہے، ولا تقربوا الزنا، بدکاری دے قریب نہ جاؤ، شراب نوشی دے قریب نہ جاؤ، فلاں کام دے قریب نہ جاؤ، انہاں چیزاں تو بچنا۔ نفس انسان نو انہاں چیزاں راغب کرتا ہے برائی وال، لیکن انسان دا رک جانا، برائی دیاں کماں دی طرف نہ جانا، یہ بڑا صبر دا کام ہے۔ یہ صبر دی دوسری قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نو صبر دی دوسری قسم قرار دیتا گیا ہے۔ ہن آ گئی صبر دی تیسری قسم جڑی آئی دی ساڈی اس مجلس دے اندر جڑی گفتگو دا عنوان ہے، جڑے تواڈے اور میرے دل رنجیدہ نے ساڈے بھائی دے رخصت ہونے دے نال آئی دی، جدے بارے میں آیت مقدسہ تلاوت کی ہے سورہ البقرہ دی آیت نمبر 153، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک الحاکم دے اندر کتاب تفسیر القرآن دے اندر سورہ البقرہ دی آیت نمبر 153 دے تحت اس دے تحت ارشاد فرماندے ایک اثر لے کے آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر تے جا رہے ہیں، نال آپ دے شاگرد بھی نے، تیز گھوڑ سوار بندہ آیا ہے اور آپ دے کان دے وچ کوئی گل آکھی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً گھوڑے تو اتر گئے، آپ نے فوراً وضو کیتا ہے، چہرے تے پریشانی دے اثار نے اور 2 نفل پڑھے، اس تو بعد دعا کیتی ہے، پھر گھوڑے تے سوار ہو گئے۔ آپ دے شاگرد پوچھتے ہیں کہ کی معاملہ پیش آیا ہے، کوئی خوشخبری لبھی ہے یا کی معاملہ پیش آیا ہے؟ فوراً اترے ہو، 2 نفل پڑھے نے، پھر اس تو بعد چہرے تے پریشانی دے اثار بھی ٹھیک ہو گئے نے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تے او کیتا ہے کام جڑا کرنے دا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے، فرمایا کہ گھوڑ سوار آیا ہے، اس نے کہا کہ تواڈے بھائی دی وفات ہو گئی ہے تے اللہ فرماندا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر نال تے نماز نال مدد منگو میرے کولو، تے فرمایا میں لے کے 2 نفل پڑھے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اے صبر تیسری کہ جڑا کوئی انسان نو جانی مالی نقصان آندا ہے او دے وچ صبر کرنا، یہ سب تو زیادہ فضیلت والا صبر ہے۔ پہلے 2 صبر دے جڑی اقسام نے او دے نال بھی زیادہ اے صبر فضیلت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے دے بارے جڑی میں تے مقدسہ حدیث مبارکہ تلاوت کیتی ہے، حدیث قدسی، ذرا او دی تلاوت دوبارہ کر لینے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق حدیث نمبر 6424 دے تحت پیش کرتے ہیں اس روایت کو۔ سیدنا ابو ہریرہ دے راوی نے اور حدیث قدسی ہے، یعنی مفہوم سرکار دو عالم اپنی زبان اقدس دے اندر بیان فرما رہے ہیں، گل اللہ پاک دی ہے لیکن زبان حضور دی ہے۔ اس کو حدیث قدسی کہندے نے کہ قرآن تو علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب فرمان کے رب انج پیا فرماندا ہے
وہ قرآن نہیں ہوندا لیکن قرآن تو گھٹ بھی نہیں، اس نو حدیث قدسی کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 6424 راوی نے سیدنا ابو ہریرہ حدیث اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الى الجنہ. حضور فرماندے ہیں کہ میرا رب فرماندا ہے جس بندے دی کوئی میں انتہائی محبوب اور پیاری شے او دے کول لے لواں ثم احتسبه اور وہ بندہ صبر کرے آخر رب دی رضا ہے رب دی مرضی ہے جس طرح اس نے بہتر سمجھیا کر لیا ہے تو اللہ فرماندے ہیں کہ اے بندے میں بدلے وچ اتنا کرنے تے تین جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. یعنی صبر دا اے مقام کہ بدلے وچ اللہ جنت عطا فرما دے. اے دے نال ہی سورہ زمر دی آیت نمبر 10 نو بھی ملا لیے جے اللہ فرماندے ہیں کہ صبر کرنے والے صابر لوگاں اسی بے حساب دیاں دے. اے دے تحت حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دی 5ویں جلد تو سورہ زمر دی آیت نمبر 10 تے تحت ایک اثر لے کے آئے نے. امام زین العابدین فرماندے نے قیامت والے دن ایک بہت وڈی جماعت اللہ دے حضور پیش ہوئے دی. اللہ فرمایا دا حساب کتاب تو بغیر جنت چلے جاؤ. تو فرشتے عرض کرن دے یا رب العالمین اے لوگ کون نے جنہاں دے بارے فرما رہے ہو کہ حساب کتاب تو بغیر ہی جنت چلے جان. اللہ فرمان دے کہ انہاں دے اعمال کی کھولنے اور تولنے جے ساری زندگی لوگ خوشیاں دے وچ رہے نے اور انہوں نے میں کدی جان دا گھاٹا دیتا ہے کدی مال دا گھاٹا دیتا ہے کدی بیماری تاری کیتی ہے. انہاں دا ساری زندگی حساب دنیا دے اوتے کیتا ہے. آج لوگ اعمال تلان اور حساب کتاب تو بغیر ہی جنت چلے جائیں. سبحان اللہ. یہ دے نال اس حدیث پاک نو ملا لیے جس نو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد دے اندر بیان کر کے تے او دی سند نو صحیح قرار دیندے نے. راوی نے آقا دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آقا فرماندے نے کہ ترازو قائم ہوئے دا اللہ جل شانہ نگرانی فرما رہے ہون دے اور فرشتہ کھڑا ہوئے دا بندہ ایک پیش ہوئے دا او دی اعمال پیش ہوندے اس نو کھولیا جائے دا اور نیک اعمال ایک سائڈ تے رکھے جان دے برے اعمال دوسری سائڈ تے. اگر او دے نیک اعمال زیادہ ہو گئے تو آقا نے فرمایا کہ ترازو کول ایک فرشتہ کھڑا ہے جڑا بلند آواز نال اس بندے دا نام لے کے او دے والد دا نام لے کے اعلان کرے دا کہ فلاں فلانے دا بیٹا آج کامیاب ہو گیا ہے. جنت دے فرشتے آ جان دے اس نو ہار پا کے خوشیاں مناندے قافلہ بن کے جنت جان دے. اے جی اصل کامیابی دنیا دی کامیابی اس کنے کامیاب ہو گیا اے کامیابی ہے. فرشتے نے اعلان کیتا ہے ہار پہ کے جنت دے فرشتے اس نو لے کے جا رہے ہیں. پھر آقا نے فرمایا کہ انجے ایک بندہ پیش ہوئے دا او دے نیک مال بھی رکھے جان دے ترازو برے وے تو سرکار نے فرمایا برے بھاری ہو جان اور وہ فرشتہ اعلان کردا فلاں فلانے دا بیٹا آج ناکام ہو گیا ہے. اللہ نے دنیا تے بھیجیا ہی ساری نعمتاں دے کے لیکن قدر نیس کیتی آج ناکام ہو گیا ہے. تو آقا نے فرمایا دوزخ دے فرشتے آ جان دے دوزخ دے عذاب سارے دے بما اس نو زنجیراں وچ جکڑ کے لے جان دے ثم یوتا باہل البلا. پھر آقا نے فرمایا ایک نورانی چہرے والا گروہ لوگاں دا عمال تلانے واسطے اپنے عمل پھڑے ہون دے تو بھی آ جائے گا. یہ جیسے اس طرح دے فیصلے ہو رہے ہون دے ثم یوتا باہل البلا وہ آ کے سامنے کھڑے ہو جان دے فرشتے انہاں دے اعمال نو کھولن لگن دے. تو اللہ فرمان دے خبردار فلا ینسب علیہم المیزان ولا دیوان انہاں دے عمل نہ کھولنے نہ تولنے فیصبوا علیہم الاجر والثواب اے دے نرا ثواب ہے. سبحان. تو فرشتے عرض کرن دے یا رب العالمین عمل نہ کھولنے نے نہ عمل تولنے نے انہاں وچ نرا ثواب ہے. اے بندے ہیں کون؟ اللہ فرمائے دا بے اہل البلا اے او بندے نے جنہاں دنیا تے میں آزماندا رہے. سبحان اللہ. کدی جان چو کدی مال چو انہاں دی ازمائش کیتی ہے. تو آقا نے فرمایا اللہ فرمایا جنت چلے جاؤ جنت دے دروازے کے جدوں جان دے تو جنت دے فرشتے پکڑ کے لے آن دے یا رب العالمین انہاں دے تے عمل کھلے ہی کونی تے تلے بھی کونی تو اندر سے جنتیاں. اللہ فرمان دے انہاں کو پوچھا نہیں ہے کون نے رب العالمین نو فرشتے رز کے اندر نہیں پوچھا. اللہ فرمان دے کہ ساری زندگی انہاں دے اعمال میں تولدا رہیا دماغ کے تے اج شرم اوندی ہے کہ ساری زندگی بھی عمل تولاں اج من کھلا کے تولاں حساب کتاب تو بغیر جنت جاواں. تو جنہاں لوگاں اللہ ازمائشاں ساری زندگی مبتلا رکھدا ہے اللہ تبارک و تعالی بدلے حساب کتاب تو بغیر جنت داخل کردا ہے. یہ دے نال اس حدیث پاک نو بھی رڑا لو جس نو امام ترمذی نے روایت کیتا ہے سنن ترمذی دے اندر. آقا فرماندے ایک بندے دی ازمائش ہوندی رہندی ہے کدی جان چو کدی مال کدی اولاد حتی یمشی علی وجہ الارض ولیس علیہ خطیۃ. وہ بندہ ازمائشاں ہی رگڑیندا رہندا ہے مالک دی ازمائشاں ہی رگڑیندا رہندا ہے جتنی بڑی ازمائش ہے کہندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون
وہ مالک دی شے مالک لے لئیے صابر رہنا ہے. تو آقا نے فرمایا انج کردیاں ازمیشاں رگڑی دیاں وہ انج وقت آ جاتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ یمشی چل رہا ہوتا ہے علی وجہ الارض زمین پر فلیس علی خطیاتن گناہاں تو پاک ہو کے ٹر رہا چلتا پھرتا جنتی ہوتا ہے گناہاں تو پاک ہو. تو پھر آقا علیہ السلام دوسری حدیث پاک جس نے امام حاکم مستدرک الحاکم چ بیان فرماتے ہیں کہنے ہیں فلانا بندہ بیچارہ نمازاں بھی بڑیاں پڑھتا ہے نیک بھی بڑا ہے لیکن بیچارے تے ازمیشاں کبھی ختم نہیں ہوئیاں. وہ دی وجہ کی ہے حدیث پاک نے جواب دیتا ہے ہوتا جس نے امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا دے وچ بیان کیتا ہے 2500 نمبر حدیث پاک امام حاکم نے مستدرک الحاکم چ بیان کیتا ہے. امام حاکم اور ذہبی دونوں اس نے صحیح قرار دیندے نے. شیخ البانی بھی اس نو صحیح ترغیب دے اندر صحیح قرار دیندے نے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آقا فرماندے نے ان العبد لا یکون له عند اللہ المنزلۃ الرافیہ ما ینالها بعمل فما ینال اللہ یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہ ایہا. آقا فرماندے نے کئی بندے انج دے ہوندے نے جنہاں دا مالک نے جنت چوں انتہائی بلند مقام رکھیا ہوندا ہے. انتہائی بلند مقام جنت دا سواں درجہ جنت الفردوس جتھے گواڑ چ کون رہ رہے نے صدیق اکبر رہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا اس گڑی چ گارے سید المرسلین دا اس گڑی چ گارے جنت الفردوس جتھے 1,24,000 پیغمبر رہ رہے ہیں صدیق رہ رہے ہیں صحابہ رہ رہے ہیں سیدنا علی رہ رہے ہیں ابو بکر عمر رہ رہے ہیں. جنت الفردوس وی آئی پی ٹاؤن جدے صدیق نبی اور شہید رہ رہے ہیں. آقا فرماندے نے کسے بندے دا مقام اللہ نے اوتھے رکھیا ہوندا ہے او دے گواڑ جو صدیق دا گھر ہے صدیق اکبر دا او دے گواڑ چ مولا علی دا گھر ہے. تے فرشتے پوچھتے نے یا رب العالمین اس بندے دی عمل تے ایندے نہیں کہ اس نو او مقام لب جائے. مسند ابی یعلا دے الفاظ نے فرشتے پوچھتے نے کہ دی عمل تے ایندے نہیں کہ اس نو یا رب العالمین اے مقام لبے نبیاں دا گواڑ لبے ہے اے دے گواڑ ابو بکر صدیق پہ رہندے نے اگے گڑی دی آخر تے جائیے تے ابراہیم خلیل اللہ پہ رہندے نے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ دی وفات دا انتظار کرو اتھوں تک کہ بندہ انہاں عملاں اُتے ہی فوت ہو جاندا ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں پھر فرشتے دوبارہ سوال کرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا رب العالمین اے دی وفات دا اساں انتظار کیتا ہے لیکن اس سے عملہ دے اُتے فوت ہویا ہے کوئی ایندا عمل نہیں جڑا یا رب العالمین نے ایتھے ابراہیم خلیل اللہ دا گواڈی بناندا تے پھر انہیں مقام کس طرح لگتا ہے. اللہ فرماندے نے کہ اے فرشتیو بے شک اے دے عمل جڑے نے او ہی آن عام جائی عملاں لیکن تسی سمجھے نہیں کہ میں کیوں یہ مقام دیتا ہے. ان العبد لا یکون له عند اللہ المنزلۃ الرافیہ ما ینالها بعمل فما ینال اللہ یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغ ایہ. فرمایا کہ میں ساری زندگی بھلا کی کرتا رہا فرشتے آندے نے کی کرتے رہے ہو. اللہ فرماندا ہے آزماندا رہا جان مال اولاد وچ کدی خیر اس تکی نہیں. تے اللہ نے فرمایا کہ یہ کو کی آندا ہے الحمدللہ مالک جڑے حال چ رکھے راضی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتیو سن لو ان جنت الفردوس دی عمل نہیں چوک کے لے گئے اے دی صبر چوک کے اس مقام تے لے گئے. تو صبر انسان اس مقام تے لے گئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک دے اندر کتاب الجنائز دے اندر باب الصبر دے اندر صفحہ نمبر 215 دے اوتے نشر فرید بک سٹال اوتھے امام مالک نے بنی اسرائیل دا قول بیان کیتا ہے بنی اسرائیل دا اثر بیان کیتا ہے. حضور بھی فرماندے ہیں صحیح بخاری 3461 نمبر حدیث بلغ انی بلاؤ آیا ایک بھی میری طرف کوئی آیت لبھی ہے گا پھیلاؤ بنی اسرائیل دے قصے بیان کرو. اے بنی اسرائیل دا قصہ حضرت امام مالک موطا امام مالک کتاب الجنائز باب الصبر صفحہ نمبر 215 تے لے کے آئے. حضرت امام مالک فرماندے ہیں کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک نیک بندہ آئی فرمایا کہ او دے اہل خانہ دے وچ کوئی جانی نقصان ہو گیا. اس گل نو اتنا دلے تے لیا اس نے جنگل دے وچ جھگی لگا لی بوئے کے دربان کھڑا کر دیتا. اس نے کہا کہ کسے بندے نے میرے نال میری موت تک ملنے کی اجازت نہیں دینی. تو دربان بیٹھ گیا کچھ عرصہ چلتا رہا سلسلہ کوئی بندے لوگ جان دربان آکھے کہ انہوں دی موت تک انہوں نال کوئی مل نہیں سکتا. تو ایک دن ایک عورت آ کے بیٹھ گئی اس نے کہا کہ باویں میری زندگی دا آخری لمحہ بھی آ گیا جتنی دیر تک حضور کو ایک مسئلہ نہیں پوچھنا اتنی دیر تک میں اٹھنا نہیں دروازے کو. وہ بیٹھ گئی جدو 2-3 دن گزر گئے وہ نہ اٹھی تو دربان جا کے عرض کرتے حضور ایک بوئے کی عورت بیٹھ گئی ہے کیوں آندی ہے کہ فوت ہو جاندی ہے تھے لیکن مسئلہ پوچھو بغیر نہیں جانا. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ایک کلی اجازت دے دے لیکن اس تو بعد کسی دوجے نے اجازت نہیں. اس عورت نے جڑا مسئلہ پوچھیا اس نے اس
وقت دے اس پہ جڑا نیک شخص ہے ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ اور ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਔਰਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਈ, ਜ਼ੇਵਰ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਈ اور اپنی ایک سہیلی دے کول گئی انہاں کہا کہ زیور ادارہ دے دے. اس نے زیور ادارہ دے دیتا ہے، اس نے استعمال کیتا ہے بڑا عرصہ. میرے کو میریاں سہیلیاں کو لے گئیاں نے، وہ بھی استعمال کردیاں رہیاں نے، کئی سال اس گلے گزر گئے نے تے ہن وہ عورت جدا زیور آئی وہ لینے واسطے آئی ہے تے تواڈے کول پوچھنا ہے چاہنی ہاں کہ ان پرتا چھڑا پیشانیاں نہ دیاں. تو انہوں نے منہ پا چک کے فرمایا کہ تیرے تو بے عقل بندہ اور روئے زمین تے کوئی نہیں. فرمایا کہ امانت تینوں عورت دے گئی ہے تے تو آپ بھی استعمال کی، اگوں تیرے کو بھی وہ امانت استعمال ہوندی رہی تے تیرا تے فرض بندا ہی یس کھیڑ کے شکریہ ادا کر کے اس نو زیور دینیو تو کو پوچھن آ گئی ہے. اس نے کہا ایو ہی گل میں تواڈے نال کرنا چاہنی ہوں. اس کہا کہ جیڑا تواڈی یا فوتگی ہوئی ہے جدی وجہ تو تساں آکھیا میں سارے نال مرنے تک بول نہیں انہاں کہا تواڈا بھی کام میں بندا ہی تسی کہندے انا للہ و انا الیہ راجعون. مالک دی شے ہے مالک لئیے تسی انجے لوگاں نال ملدے جلدے رہندے انجے لوگاں نال تواڈا رابطہ رہندا. تساں فرمایا کہ وہ میرے والا حساب کیتا ہے جڑا تو فرمایا کہ تواڈے نال معاملہ ہویا ہے. تو انہاں اپنے دربار نو کہا کہ جھگی پٹ دیو، اس عورت نے میری اکھاں پٹ دی. تو اللہ دی امانت ہے. اس آیت نو ذرا حدیث پاک نو دیکھو نا جڑی سن 100 بندہ بیٹھا 99 دعا نہیں پتا کہ اگر کسی دی تعزیت کرنی ہے کہڑے الفاظ نال تعزیت کرنی ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز میں بیان کیتا ہے کہ کسی نے تعزیت کرو کہ کہڑے الفاظ دے نال تعزیت کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صحیح بخاری چ لے کے آئے کس نال تعزیت کرنی ہے کہڑے الفاظ نال کرو. کتاب الدعوات دے اندر او اگر سن الفاظ دا مفہوم پتہ چل جائے تے تعزیت کرنے والا جڑا او دا بھی ایمان تازہ ہو جائے تے جس نال تعزیت بھی ہوندی ہے او دا بھی ایمان تازہ ہو جائے. آؤ ذرا الفاظ سننے. الفاظ یہ نے کہ کسی نے اگر تعزیت واسطے جاؤ حضور نے فرمایا ہے دو اس طرح کر تعزیت کرو انا للہ ما اخذا انا للہ ما اخذا. اللہ کا تھا جو کچھ اللہ نے تم سے لے لیا ہے، جو کچھ اللہ تیرے کو لیا ہے بھائی اللہ دا ہی. پہلو تو بندہ رونڈا پٹدا تا ہی انہیں ہوئے کہ شے میری ہے. جس ویلے کوئی تیجا بندہ کھلو کے آکھے تیری نہیں اے فلانے دی شے آئی پھر بندہ تھوڑا تسلی کردا ہے مطلب ہے شے میری نہیں خیر میں. یعنی پہلے ان للہ ما اخذا اے بھائی تیری شے نہیں اے اللہ دی آئی، اللہ نے جو کچھ لیا ہے تیرے کو او دا آئی. پھر اس تو بعد بندہ کہندا میں لٹ گیا کچھ بھی نہیں رہ گیا. اگر ایک انگلی کٹی جاندی ہے لٹ گیا کچھ بھی نہیں رہ گیا بندہ کھلو کے سمجھاندا ہے باقی جسم سارا صحیح آ. ان للہ ما اخذا جو کچھ لے لیا اللہ کا تھا والا ہو ما احتا اجے تے اللہ تیرے تو بڑیاں رحمتاں اور کیتیاں نے. اگر مالک نے ایک برا لیا ہے اجے 2 برا مالک دیتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. والا ہو ما احتا اجے اللہ تبارک و تعالی دی تیرے تے اور بڑیاں رحمتاں نے تے نال وکل شیء عنده باجل مسمى. ہر شے دا ایک وقت مقرر یہ بھی اللہ لے لینیاں نہیں. یہ نہ سمجھی کہ نہ تے تیرا جاگیرداری ہے نہیں یہ اللہ دی سب امانتی. فصبر صبر کر ول تحتسب اللہ تو اجر دی امید رکھ. کتنی پیاری دعا ہے تے کتنے بندے ہیں. اس وجہ تو اس الفاظ دے نال اگر اسی تعزیت کراں دے تعزیت کرنے والے دا بھی ایمان تازہ اگلے دا بھی تازہ. اور سورہ والعصر دے اندر جڑا اللہ نے فرمایا ہے کہ قسم زمانے دے انسان سارے گھاٹے وچ نے صرف وہ لوگ چھڈ کے جنہاں ایمان آندا ہے نیک عمل پہ کردے نے صبر پہ کردے نے صبر دی تلقین پہ کردے نے. کوئی مصیبت آئی ہے تو دے تے صبر کرنا نجات دی کنجی ہے. اگر کوئی بندہ صبر نہیں کردا نجات ممکن نہیں. اور اگر کسی تے مصیبت آئی ہے تسی اس نو صبر دی تلقین نہ جا کے کردے تسی بھی کامیاب نہ ہو سکدے. صبر دی کسی دوجے جس تے مصیبت آئی ہے تلقین کرنا فرض ہے. اگر نہیں کرتے تو ہڈی بھی فلاح نہیں ہو رہی. تو اس وجہ تو اتنا بڑا جڑا ثانیہ آیا ہے وہ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کرنے اللہ سن صبر جمیل عطا فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا مال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس ویلے چاہے اس نو لے لوے. صحیح مسلم شریف دے اندر کتاب الجنائز دے اندر امام مسلم نے باب قائم کیتا ہے باب ما یقول عند المصیبہ. مصیبت ویلے بندہ کی آکھے. اے دے تحت بڑی ایمان افروز ایک حدیث لے کے آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بعد چو ام المومنین بنے انہاں دے خامن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں وہ شہید ہو گئے. جدوں شہید ہوئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں کہ رات نو
جدوں میں لیٹی تو مجھے یاد آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے ایک دعا سکھائی ہے ایک دن میں آپ دے کول بیٹھی ہے تے آپ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جس بندے تے کوئی مصیبت آوے تے بندہ یہ دعا پڑھے تے اللہ اس دعا دا صدقہ جو کچھ لیا ہے اس تو بہتر عطا فرما چھڑدا ہے. تو فرماندیاں کہ میں اس دن چو سوچی کہ دعا حضور نے کہڑی سکھائی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہ یا اللہ آ جڑی مصیبت ساڈے تے نازل کیتی ہے اے دا سن اجر عطا فرما تے بہتر کوئی نعم البدل عطا فرما. وہ فرماندیاں کہ میں یہ دعا پڑھا تے نالے سوچاں کہ ابو سلمہ تہجد گزار سابقین الاولین پہلے ایمان لے آنے والے صحابی تہجد گزار حضور دے نال جہاد کرنے والے تے میں دعا کرنی ہے یا اللہ اس تو بہتر دے تے اس تو بہتر ہو کون سکتا ہے. فرمایا کہ حضور کی دعا تے اعتبار آئی لیکن فرمایا روز پڑھا تے روز سوچاں دعا تے بھی کرنی ہے کہ یا اللہ اے تو بہتر اجر دے اس تو بہتر بدلہ دے اے دا بہتر نعمت بدل دے جڑا اس تو بھی چنگا ہوئے. لیکن اے چنگا ہو کوئی نہیں سکتا کہ جڑا حضور دا صحابی نال جہاد کرنے والا سابقون الاولون انہاں کیا کہ جدوں میری عدت ختم ہوئی تے اللہ پاک نے اس دعا دا صدقہ رحم اور فضل اور کرم میں کیتا. انہاں فرمایا عدت ختم ہوئی تے اللہ پاک نے پوری کائنات دا سب تو افضل انسان سید المرسلین حضور نے میں اپنے نکاح دے اندر لے لیا. انہاں فرمایا من منودوں پتہ لگا کہ واقعی رب نے میری دعا سنی ہے. ابو سلمہ تو کروڑ گنا بہتر اپنا محبوب میں دے چھڑیا. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ التجا اور دعا کرنے کہ مالک جتنی بڑی مصیبت آوے کسے تے بھی آوے مالک صبر دی توفیق عطا فرمائے. اے دے وچ ہی نجات ہے یہی نجات دی کنجی ہے اور یہی واحد حل ہے. کیونکہ حضور فرماندے نے صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1302 صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1302 حضور فرماندے نے کہ اصل صبر ہوئے ان صبر ان صدمت الاولا. یہ دا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ حضور قبرستان گئے ایک عورت قبر اتنے بیٹھ کے رو رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تو ڈر صبر کر. اس نے حضور کی طرف دیکھیا نہیں وہ سمجھا کہ پتہ نہیں کون انسان ہے. آندھی ہے کہ جو کچھ میرے نال بیتی ہے اے گزرنے والے تیرے تے بیتے تین پتہ لگے. تو جدوں حضور خاموش ہو کے واپس آ گیا بعد چ صحابہ نے دسیا کہ تین پتہ نہیں کہ کون آن جنہیں تو یہ کہہ دیتا ہے کہ جو میرے تے بیتی ہے تیرے تے بیتے. تو وہ کہندی ہے مینوں تے نہیں پتہ چلیا میں تے تکلیف دے وچ قبر نال لپٹ کے روندی جائی پئی. وہ پھر فوراً شرمندہ ہو کے حضور دی بارگاہ چ گئی. جس حضور دی بارگاہ کی امام بخاری اس حدیث نو متعدد بار لے کے آئے. اس تو بعد جڑا حضور نے اس عورت گئی آندھی یا وسلم میں پہچانیا نہیں تے میں گستاخی دی معافی چاہنی ہوں. حضور نے پھر اے فکرہ ارشاد فرمایا. آپ نے اے سننے وچ تولنے والا آپ نے فرمایا کہ عورت الصبر عند الصدمۃ الاولی. فرمایا ہولی ہولی تے صبر آپ ہی آ جاندہ ہے. اصل وہ صبر ہوندا ہے جڑا صدمے دے شروع کیتا جائے ورنہ وقت دے نال نال صبر خود ہی آ جاندہ ہے. تو اللہ پاک اگر میں دعا کرنا یا رب العالمین اس عظیم سانیہ اُتے سن مرحوم دیاں بیٹیاں سارے لوحقین صبر جمیل عطا فرما. مرحوم دے یاراں دوستاں صبر جمیل عطا فرما. مرحوم نو جنت الفردوس جگہ نصیب فرما. اور یا رب العالمین انہاں دے درجات بلند فرما. جڑے لوگ اللہ دی رضا دی خاطر آئے سب دی